بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 60 میں جہاد کی تیاری کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاد فی سبیل اللہ کو جیسے فرض فرمایا، جہاد کی تیاری کو مستقل فرض فرمایا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھی، حضرات فقہائے کرام نے لکھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کی فرضیت الگ ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کی فرضیت الگ ہے۔ یعنی تیاری صرف اس شخص پر فرض نہیں ہے جو جہاد کے لیے جائے، بلکہ جہاد کی تیاری رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور وجہ اس کی میں بہت تفصیل سے آپ کو پرسوں بتا چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعید ہے کہ جس شخص نے جہاد کی سچی نیت نہیں کی وہ نفاق پر مرے گا۔ تو جہاد کی نیت کا سچا ہونا یا نہ ہونا اللہ رب العزت نے کس بات پر موقوف فرمایا؟ آگے سورۃ التوبہ میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی جہاد کی سچی نیت ہے لَأَعَدُّوا لَعُدَّةً، وہ جہاد کی تیاری کر کے رکھے گا۔ تو ایک مسلمان جہاد کی تربیت سے مالا مال ہو اور جہاد کی ضروری تیاری اس کے پاس ہو، وہ جہاد نہ بھی کر سکے، کم از کم اس کے لیے نفاق سے برات ہے کہ جہاد کی سچی نیت اس کی بہرحال ضرور تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے وہ بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی تیاری کو لازم فرمایا اور اس میں پھر دو چیزیں، ایک ہے قوہ، قوہ کا معنی ہے رمی، نشانے بازی کی بہت اچھی مشق، اور ایسے اسلحے میں مہارت جو دور سے دشمن پر پھینک کر مارا جاتا ہے۔ جیسے اس زمانے میں تیر تھا تو دور سے مارا جاتا تھا تو انسان اپنی حفاظت میں رہ کے دشمن کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کی بطور خاص تاکید، آج کل جو بندوق کی نشانے بازی یہ اس کا بہترین قائم مقام ہے، اس میں مہارت حاصل کرنا جہاد کی تربیت میں یہ خاص چیز ہے۔ دوسری چیز ہے گھوڑا، گھوڑے کو پالنا، گھوڑے کی سواری کرنا۔ جہاد میں گھوڑے کا اگرچہ ایسا وقت آ جائے جس میں گھوڑے کا کردار باقی نہیں، آج کل کے زمانے کا جہاد ہے، عملی جہاد میں گھوڑے کا کوئی کردار نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست پر آپ قربان جائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے جو فضائل بیان فرمائے تو میں الی یوم القیامہ، یہ فضائل قیامت تک کے لیے ہیں۔ جہاد میں گھوڑا کام آ رہا ہے نہیں آ رہا، لیکن گھوڑے کو پالنے کی، گھوڑے کو چارہ کھلانے کی، گھوڑے کو چلانے کی، ان کی جتنے فضائل بیان ہوئے اور گھوڑے کے پیشاب اور لید کا نامہ اعمال میں تولے جانا، یہ ساری چیزیں فرمائیں کہ یہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ گھوڑے کا اگرچہ جہاد کی عملی اس میں کردار نہ بھی رہے، جہاد کی تربیت میں اس کا کردار کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک مجاہد کو جہاد میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جسمانی قوت سے بھی زیادہ وہ قلبی طاقت کی ہے کہ اس کا دل مضبوط ہو، توانا ہو، اور اس کے بعد دوسرے درجے پر جسمانی قوت کی۔ جہاد کی عملی جو ہے وہ ادائیگی کے لیے یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ان دو چیزوں کے حصول کا دنیا میں گھڑ سواری سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ایک انسان کا دل طاقتور ہو جاتا ہے گھڑ سواری کرنے سے بہت زیادہ۔ دیکھیے آپ گھوڑے پر بیٹھیں پہلی بار آپ کو پتہ چلے گا کہ دل کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ گھوڑا جب پاؤں اٹھاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ زمین پر نہیں چل رہا بلکہ وہ انسان کو آسمان پہ لے گیا، تو بندہ یہ سمجھتا ہے میں اگر اس سے گروں گا تو گویا آسمان سے گرنا ہوگا اور میرا کچھ نہیں بچے گا۔ تو اس وقت میں جو حالات اندر گزر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بیان کرنے کے نہیں ہیں، وہ آپ خود اس کا تجربہ کریں کبھی۔ تو جب انسان گھوڑے پر سواری کرتا ہے، گھوڑے کو بھگاتا ہے، موڑتا ہے، اپنی مرضی سے اس کو چلاتا ہے تو اس کا دل بہت طاقتور ہو جاتا ہے، پھر اس خوف کی جو کیفیت ہے، ایک ایک چیز سے ڈرنا، یہ ختم ہو جاتا ہے انسان۔ اور دوسری چیز ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک انسان کا جسم جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے گھڑ سواری کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کی اس آیت میں بطور خاص تاکید فرمائی کہ جہاد کی تیاری ہمیشہ رکھو اور ہر طرح کی رکھو، اور دو چیزوں کی خاص طور پر اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، رمی کا سامان بہترین سے بہترین جس کی تمہیں استطاعت ہو وہ رکھو، قدیم و جدید ہر قسم کا، ومن رباط الخیل، اور گھوڑے باندھو۔ یہ دو چیزیں جہاد کی تیاری میں بہت خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ اور آپ فضائل جہاد اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ سب کے پاس ہوگی ماشاءاللہ، جہاں یہ باب ہیں جہاد کے فضائل کا، جتنی فضیلت سامان جہاد میں تیر اندازی کی اور گھڑ سواری کی، گھوڑے کی، اتنی فضیلت اور کسی بھی کام کی نہیں ہے۔ تلوار کے فضائل بھی ہیں سب چیزیں، لیکن تیر اندازی کے فضائل ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہیں۔ اور جہاد کی تیاری میں سب سے افضل عمل تیر اندازی، یاد رکھیں، سب سے افضل عمل تیر اندازی، خواب وہ پرانی تیر اندازی کریں اور خواب یہ جو اس کے جدید طریقے ہیں ان کے مطابق رمی کی مشق کریں۔ تیر اندازی جہاد کی تربیت میں سب سے افضل عمل ہے، سب سے افضل عمل۔ اور اس کے بعد جو دوسرا نمبر ہے فضائل میں وہ گھوڑے کا ہے۔ گھوڑے کا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا، میں عرض کر رہا تھا کہ گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے
اتنا مالا مال کیا فضائل سے کہ انسان پڑھے بساؤ کا دل میں یہ بھی شوق پیدا ہونے لگ جاتا ہے کہ کاش انسان ہونے کی بجائے جہاد کا گھوڑا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو یہ سارے فضائل چونکہ مجاہد کے ساتھ نسبت کی وجہ سے عطا فرمائے، تو مجاہد بن جانا اس سے بہرحال بہت افضل بات ہے کہ اس مجاہد کی وجہ سے اس گھوڑے کو، اس کے ساتھ جڑنے والی ہر چیز کو اللہ رب العزت فضائل سے نواز دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں گھوڑا پالنے کے 3 جو ہے وہ فوائد ذکر فرمائے کہ یہ 3 منافع جو ہے وہ انسان کو ضرور ملیں گے اس کے. ایک تو جہاد کی تیاری کا حکم پورا ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا فرض ادا ہو جانا، یہ تو ہے ہی ہے. پہلی چیز یہ فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تمہارے دشمن اللہ کے دشمن یعنی کفار کے دلوں پر خوب رعب طاری ہوگا. کفار دیکھیں کسی مجاہد کو کہ وہ گھوڑا دوڑاتا ہے، گھوڑے کو اچھی طرح بھگاتا ہے، تو ان کے دلوں پر اس کا رعب طاری ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کا رعب بہت دور دور تک کفار پر طاری فرما دیں گے. دوسری چیز وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، تمہارے کچھ ایسے دشمن جنہیں تم جانتے نہیں، اللہ انہیں جانتا ہے. حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شیاطین جنات ہیں جو انسانوں کو مختلف طریقوں سے سحر کے ذریعے اور بری نظر کے ذریعے اور اپنے مس کے ذریعے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے قلوب پر بھی رعب طاری فرما دیں گے اور وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. تو بجائے اس کے کہ مسلمان اپنے ان چیزوں جادو کے توڑ کے لیے اور جنات سے بچنے کے لیے عاملوں پہ لاکھوں روپے خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کریں کہ گھوڑا پال لیں جہاد کی نیت سے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں سے حفاظت فرمائیں گے اور ان سب شیاطین پر اور ان بری چیزوں پر اللہ رب العزت اس کا رعب طاری فرما دیں گے. اور تیسرا جو فرمایا کہ آگے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، گھوڑا پالنے، گھوڑے کی خدمت پر مال خرچ کرنا، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. یعنی جہاد میں مال خرچ کرنے کے جتنے فضائل ہیں وہ سارے کے سارے خود ایک انسان خود گھوڑا پالے جہاد کی نیت سے، اس کو کھلائے پلائے، تو وہ سارے کے سارے فضائل اس کو ملیں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد میں مال خرچ کرنے کے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو اس میں وعدہ یوفا الیکم، وہ برابر واپس ملے گا. اللہ رب العزت دنیا میں بھی وہ لوٹائیں گے جیسے جہاد میں خرچ کیے ہوئے مال کے بارے میں وعدہ فرمایا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت 700 گنا کم سے کم بڑھا کر اس کا اجر عطا فرمائیں گے، اور زیادہ کی اللہ رب العزت نے کوئی حد نہیں رکھی. تو فضول شوق اور فضول چیزیں رکھنے کی بجائے مہنگی گھڑیاں اور مہنگے موبائل اور یہ فضول چیزیں پالنے کی بجائے جو آخرت کا سوال اور انسان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے وبال بنے آخرت کا، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مال میں استطاعت اور وسعت دی ہو وہ گھوڑا پالے اور اس گھوڑے کو کھلائے پلائے، تو دنیا کا بھی بہترین بدلہ اور آخرت کا بھی بہترین ثواب اللہ رب العزت اس پر اسے عطا فرمائیں گے، اور ان چیزوں شیطانی اثرات سے بھی وہ شخص محفوظ رہے گا. اللہ رب العزت نے یہ 3 وعدے فرمائے گھوڑا پالنے والے شخص سے. تو جہاد کی تیاری میں خاص طور پر 2 چیزوں کی تاکید آئی، تیر اندازی کی اور گھوڑا پالنے کی. اللہ تعالیٰ توفیق دے تیر اندازی سیکھیں ہر طرح کی، جدید بھی اور قدیم بھی، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو گھوڑا پالیں اور اسے کھلائیں پلائیں تاکہ اللہ رب العزت نے اس کے جو سارے فوائد رکھیں، اور حضور نے جو فرمایا کہ قیامت کے دن تک اس کی پیشانی میں اللہ رب العزت نے خیر، اجر اور غنیمت رکھ دی ہے، مسلمانوں کو اس سے حصہ ملے، اللہ کے دشمنوں پر ان کا رعب طاری ہو، ان کے اپنے دشمنوں پر ان کا رعب طاری ہو، یہ سارے فائدے حاصل ہوں. تو جہاد کی تیاری مستقل فریضہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا. اس میں جو چیز غور کرنے کی ہے وہ مستطاعتم کا لفظ ہے کہ جہاد کی تیاری اس قدر ضروری ہے جس قدر انسان کی استطاعت ہو. تو اس میں ایک تو ان لوگوں کی نفی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر جہاد کی اتنی تیاری ضروری ہے کہ وہ کفار کے ہم پلہ ہو جائیں پھر لڑیں. اللہ رب العزت نے کہیں یہ نہیں فرمایا، مستطاعتم کا جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، جتنے اسباب تم حاصل کر سکتے ہو وہ حاصل کر کے کفار کے خلاف لڑائی کے لیے نکلو. اور دوسرا ان لوگوں کے لیے بھی اس میں جو ہے وہ اللہ رب العزت تنبیہ ہے جو اچھی تیاری کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے. اللہ رب العزت ان کو تنبیہ ہے کہ وہ دوسرے امور پر مال کو خرچ کرنے کے بجائے جہاد کی تیاری پر خرچ کریں تاکہ اپنی استطاعت کے مطابق تیاری کرنے کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے وہ پورا ہو. لازمی بات ہے ایک مالدار آدمی کی استطاعت اور ایک جو ہے وہ مسکین آدمی کی استطاعت فرق ہے اللہ رب العزت کے ہاں. تو دونوں کے لیے ایک جیسی تیاری سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا. جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا اس سے اچھی تیاری مطلوب ہے، جس کے پاس مال کم ہے وہ بیچارہ اپنے اسباب اور وسائل کے مطابق جیسی تیسی تیاری کرے تو اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا.
دونوں کے لیے تنبیہ ہے. نہ تو کفار کے برابر ہونا اس میں اللہ رب العزت نے ہم پر نازم فرمایا، اور نہ ہی اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے کہ مسلمان جہاد کی تیاری کو اپنے مال کے مصارف میں سے ہی سرے سے نکال کے رکھیں اور کبھی اس کی طرف توجہ بھی نہ کریں. تیر کمان لے سکتے ہیں ضرور لیں، اور لائسنس کے ساتھ اسلحہ رکھ سکتے ہیں تاکہ مصنون طریقے سے نشانہ بازی کی مشق کرتے رہا کریں، تو وہ پھر لازم ہوگا جس انسان کے پاس استطاعت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کی تیاری کے لیے چیزیں حاصل کرے.